سارے کھڑے ہو جاؤ اور صحابہ کا نعرہ بلند کیجئے. کھڑے ہو جاؤ میرے ساتھ ساتھ صحابہ کا نام لیجئے گا. میرے پیغمبر کے حسن کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کے جمال کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کے کردار کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی صورت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کے اخلاق کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی سیرت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی حدیث کے راوی کون؟ میرے پیغمبر کی حدیث کے گواہ کون؟ ہم تک حدیث پہنچانے والے کون؟ ہم تک روزہ پہنچانے والے کون؟ ہم تک زکوٰۃ پہنچانے والے کون؟ ہم تک حج پہنچانے والے کون؟ المختصر ہم تک دین پہنچانے والے کون؟ اگر اللہ نے مجھے اتنی زندگی دی میں اس دنیا میں اتنی صحابہ 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 کر جاؤں گا کہ کھیلنے والا بچہ بھی بولے گا صحابہ صحابہ صحابہ. اگر پھر بھی کالا میرے پیغمبر کے صحابہ کی گستاخی سے باز نہیں آتا تو میں اور میری جماعت ہم صحابہ کی تعریف کرنے سے بھی باز نہیں آئیں گے. ان صحابہ کے نام اپنی پسند رکھا کر ورنہ زبان اپنی تو بند رکھا کر. گر چاہتا ہے زمانے میں سرفرازی تو عظمت صحابہ کا جھنڈا بلند رکھا کر. والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. اور ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اگر آپ صحابہ کو جنتی مانتے ہیں تو اپنی زبان سے یہ جملہ بولی گیا ہر صحابی نبی جو نہ مانے جہنمی جہنمی. حضرات محترم، صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ انبیاء کرام کے بعد ان کے مقام و مرتبہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین امت قرار دیتے ہوئے اپنے قرآن میں یوں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. حضرات محترم، صحابہ کرام آقا کے مبلغ بھی تھے، سفیر بھی تھے، ساتھی بھی تھے اور ساری دنیا سے محسن بھی تھے. دل میں ایمان اتنا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی گواہی دینے پر مجبور ہو گیا. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. حضرات محترم، جن کے ایمان کی گواہی خود خدا عرش پر دے، تم ان کے ایمان میں شک کرتے ہو اور تم ان کو تبرہ بازی کا نشانہ بناتے ہو. حضرات محترم، جن کے ایمان کی گواہی آسمان سے آئے ان کے ایمان پر اگر کوئی شک کرے اس کے ملحد ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے مرتد ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. حضرات محترم، آقا کے صحابہ کے ایمان میں شک کرنے والے دو ہی فرقے ہیں، ایک ناسبیت ہے، ایک رافضیت ہے. جو رافضیت ہے یہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتی ہے اور جو ناسبیت ہے یہ بدلے میں اہل بیت کو برا کہتی ہے. اور اہل حدیث کے نزدیک یہ دونوں فرقے برابر ہے، کیونکہ جو صحابہ کو برا کہے وہ بھی کافر ہے، جو اہل بیت کو برا کہے وہ بھی کافر ہے. حضرات محترم، تم جانتے ہو صحابہ کون تھے؟ اور صحابہ کے ایمان میں شک کرنے والوں اور یہ بکواسات کرنے والوں کہ صحابہ اوپر سے ایمان لائے تھے، صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا، یہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے آئے تھے. حضرات محترم،
محترم اگر دل میں ایمان نہیں تھا تو بلال تپتے ہوئے انگاروں پر کیسے لیٹ گیا؟ اگر دل میں ایمان نہیں تھا آل یاسر کیسے قربان ہو گیا؟ اگر دل میں ایمان نہیں تھا تو زنیرہ کی آنکھیں کیسے نکال دی گئی؟ اگر دل میں ایمان نہیں تھا تو سمیہ کے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے گئے؟ اگر دل میں ایمان نہیں تھا تو حضرت حمزہ کا مسلح کیسے کر دیا گیا؟ اگر دل میں ایمان نہیں تھا تو صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو یتیم کیسے کروا دیا؟ اگر دل میں ایمان نہیں تھا صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیسے کروا دیا؟ اگر دل میں ایمان نہیں تھا احد کے میدان میں 70 صحابی کیسے شہید ہو گئے؟ اگر دل میں ایمان نہیں تھا میرے آقا کے 70 قراء کیسے شہید ہو گئے؟ اگر دل میں ایمان نہیں تھا خندق میں 14 صحابی کیسے شہید ہو گئے؟ حضرات محترم خود رب کائنات صحابہ کرام کی عزت کو بیان فرماتا ہے، محبوب تو نہیں تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے ان کے گھوڑے نہیں، ان کے گھوڑوں کے قدم، ان کے قدموں میں آنے والی گھڑیاں ان کے قدموں میں آنے والی گھڑیاں نہیں جو پتھروں سے ٹکرائی، جو شرارے نکلے، میرا پروردگار ان شراروں کی قسمیں کھاتے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ حضرات محترم تو صحابہ کے ساتھ اتنا بغض کرتا ہے کہ تو نے ان آیات کا ترجمہ بھی چینج کر دیا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ تیرے نزدیک ان کا ترجمہ یہ ہے کہ مال کی طلب میں، دنیا کی طلب میں دوڑنے والے جو ہانپتے ہیں اور مال دولت کو چھپا چھپا کر جمع کرتے ہیں، صبح کے وقت دیر تک سوتے ہیں، اور تو نے صحابہ کی گستاخی کے اندر تو چند اوراق لے کر کے آتا ہے تاریخ کے، کہتا ہے مولانا یہ دیکھیے تاریخ کے اندر فلاں صحابی کے متعلق یہ لکھا ہے۔ میں اپنے اساتذہ کی موجودگی میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، اگر یہ تاریخ میرے صحابہ کی عزت کو بیان کرتی ہے تو ایسی تاریخ کو میں اپنے سینے سے لگاتا ہوں، اگر یہ تاریخ میرے پیغمبر کی اصحاب کی شان میں گستاخی کرے تو ایسی تاریخ کو جنگی اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھ کے اڑانے کا ارادہ رکھتے۔ ہم نہیں مانتے ایسی تاریخ کو جو ہمارے صحابہ کو نہیں مانتی۔ حضرات محترم صحابہ کرام کا اتنا زیادہ ایمان تھا کہ آسمان سے ان کے ایمان کی گواہی آئی، اور آج کل کے معاشرے میں میں بڑے درد سے کہتا ہوں اس ملک کو ریاست مدینہ کے نام پر لیا گیا تھا، اور ریاست مدینہ تو وہ تھی جس میں صحابہ کرام کی عزت محفوظ تھی، جہاں پر جو صحابہ کی عزت بیان کرے اس پر زبان بندیاں لگاتے ہو، جو کالے دل والا، کالی سوچ والا، کالے لباس والا، کالی قبر والا، کالی جہنم والا اٹھ کر کے صحابہ پر تبرہ بازی کرے، اس پر زبان بندیاں کیوں نہیں لگاتے؟ حضرات محترم تم جانتے ہو صحابہ کون تھے؟ کون کون صحابہ؟ اولئک هم المفلحون صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین صحابہ، الشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، الحامدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، الناہون عن المنکر صحابہ۔ اگر آپ صحابہ کے ساتھ دلی محبت کرتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے صحابہ کا نام لیجئے گا، اور لوگ چوک چراہوں میں کھڑے ہو کر کے صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں، کوئی ان کو نہیں روک سکتا۔ تم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر صحابہ کی عزت کی خاطر صحابہ کا نام بھی نہیں بلند کرتے۔ سارے کھڑے ہو جاؤ اور صحابہ کا نعرہ بلند کیجئے، کھڑے ہو جاؤ میرے ساتھ ساتھ صحابہ کا نام لیجئے گا۔ میرے پیغمبر کے حسن کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کے جمال کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کے کردار کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی صورت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کے اخلاق کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی سیرت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر
پیغمبر کی حدیث کے راوی کون؟ میرے پیغمبر کی حدیث کے گواہ کون؟ ہم تک حدیث پہنچانے والے کون؟ ہم تک روزہ پہنچانے والے کون؟ ہم تک زکوٰۃ پہنچانے والے کون؟ ہم تک حج پہنچانے والے کون؟ المختصر ہم تک دین پہنچانے والے کون؟ اگر اللہ نے مجھے اتنی زندگی دی، میں اس دنیا میں اتنی صحابہ 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 کر جاؤں گا کہ کھیلنے والا بچہ بھی بولے گا صحابہ صحابہ صحابہ۔ اگر پھر بھی کالا میرے پیغمبر کے صحابہ کی گستاخی سے باز نہیں آتا تو میں اور میری جماعت ہم صحابہ کی تعریف کرنے سے بھی باز نہیں آئیں گے۔ صحابہ کے نام اپنی پسند رکھا کر، ورنہ زبان اپنی تو بند رکھا کر۔ گر چاہتا ہے زمانے میں سرفرازی تو عظمت صحابہ کا جھنڈا بلند رکھا کر۔ والسلام۔